تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائیں؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین، کیا زبان نہیں بنائی؟ اس میں چکھنے کی صلاحیت، اور اللہ نے کان دے دیے، دل دے دیا، اتنی ساری چیزیں، ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ 100 بار بنا سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا، ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا ان الساعۃ لآتیۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے، ایک دن قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا۔ اکاد اخفیہا، اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو قیامت کیوں آئے گی اے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے۔ دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا۔ جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں، وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں، کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو، دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں، اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے۔ 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے، ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا، کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے۔ 100 انسانوں کو مار دیا، جیل، اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی، ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے۔ میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے، 20 سال جیل کاٹی۔ میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی۔ میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے، تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں، حالانکہ میں ہوں نہیں کہہ رہا۔ کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے، کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے۔ کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے لا کے۔ وہ ڈرتے ہیں بےچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے۔ تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو، نہیں ملتا بھائی، کبھی مل بھی جاتا ہے، نارملی نہیں ملتا۔ دنیا میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے، غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے۔ آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کمزور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو آخرت ہے میرے بھائی، تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے۔ یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا۔ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ پیپر حل کرو، غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو، یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو سگریٹ پیتے رہو۔ جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے، تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا، آسٹریلیا سے سوال آیا ہے، کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا، میرا ایک وہ ہے نا، میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کہنا ہے نا، تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں، تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں، اب وہ کیسے جواب دے، تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ۔ کیا خیال ہے؟
تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو، آپ کی مرضی، کر لو گے ابا بھی خوش، خاندان بھی خوش، آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا، ابا پوچھیں گے کتنے نمبر، آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے نہیں کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی، کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی، اسلام پہ یقین نہ ہوتا، میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے، اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا، اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4 لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے؟ بھائی اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیس اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم، اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے، جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے، اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ، فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے ہیں آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی، دنیا میں قتل پھیلے گا، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا، حج پہ ملے مجھ سے، ابھی کا واقعہ ہے، حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا. حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ، گوری کلیگ تھی، اس سے میں نے کہا اس کی ماں کا فون آیا میں مر رہی ہوں آ جاؤ ملنے کے لیے، مر رہی ہوں میں، بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ، کہتی آج میرا ورکنگ ڈے، آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی، مر گئی تھوڑی دیر میں، اطلاع آئی کہ مر گئی. کوئی اس کے کوئی نہیں ہوا، تھوڑا سا افسوس ہوا، کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار، کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتا ہے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی یہ سب نیکیاں برباد، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی، آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی، آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے، پوتے نواسے ہوتے، خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا، دنیا کا بھی بیڑا غرق، برباد زندگی ان لوگوں کی. اللہ ہمیں ہدایت دے. ایک انگریز کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ میں نے کسی انگریز سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی خاندانی ہے. کہتے ہیں جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی ان کی پھپھو آ رہی ہے ملنے، کبھی خالہ آ رہی ہے، کبھی چچا آ رہا ہے، کبھی تایا آ رہا ہے، یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ارے ہمارا نہ کوئی پھپھا، نہ خالہ، نہ تایا، انڈیویجول لائف ہے ہماری. 4 کتے رکھے ہوئے تھے اس انگریز نے گھر میں، 4 کتے، کتوں سے دل لگایا ہوا ہے. کہہ رہے ایک تم لوگ کے اندر یہ بڑی خاندانی چیز ہے، فیملی سسٹم ہے تمہارا، ہمارا نہیں ہے. اس انگریز کے الفاظ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان میں صبر ہے، ہمارے اندر صبر نہیں. کہہ رہے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، یہ صبر کرتے ہیں، ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں تیسری چیز، کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوتے ہیں، ہم مالدار نہیں ہوتے. آپ حیران ہو گئے یار. کہہ رہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ختم، ان کے پاس پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ضائع نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز، بہت سے ان میں مالدار بھی ہوتے ہیں،
لیکن آپ ان ملکوں میں جا کے جب دیکھو گے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو پیسہ بچتا بھی ہے, اسٹور بھی ہوتا ہے, انسان اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, گھر والوں کے لیے بناتا ہے. جب نہیں ہے, انڈیویجول لائف ہے, اس کا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمائے گا شراب کباب میں اڑائے گا اور بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کے مرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. بھائی اسلام میں ہمارا آخرت تو ہے ہی, دنیا بھی ہے. دنیا کچھ ٹینشنوں میں اللہ ڈالتا ہے ہمیں, بڑی ٹینشنوں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. اب اللہ نے مجھے 4 ٹینشن, استغفر اللہ, یعنی اللہ نے مجھے اگر نکاح میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, غلطی سے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں الفاظ, تو فائدے بھی تو ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ حلال میں پاکیزگی ہے, محبتیں ہیں, بڑھاپا اچھا ہے, اور جو آزمائشیں ہیں ان میں صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. باقی منہ کالا کرتے رہو, کبھی اس عورت کے پاس کبھی اس عورت, بھنگی چماروں والی زندگی میرے بھائی, گھٹیا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. گدھے کو جو گدھی پسند آئے چلا جاتا ہے اس کے پاس. تو یہ سوٹ ٹائی سے تھوڑی انسان بنتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت نیک آدمی ہیں, لیکن اسلام کی تو خوبی بیان کر رہے ہیں نا. اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو اس میں میرے بھائی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. لیکن یہ شکر ہے, زندگی سے نفرت کرتے ہیں جس زندگی میں ہمیں یہ ایتھیس اور ملحد لوگ لے کے جائیں. اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بچائے ایسی زندگی سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.